بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ سب دوستوں کی خدمت میں ایک بڑا اہم ٹاپک لے کے ایک بڑا اہم موضوع لے کے حاضر ہوا ہوں۔ امید رکھتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کی طرح توجہ کے ساتھ، انہماک کے ساتھ، غور کے ساتھ جو میری گزارشات ہیں ان کو سنیں گے۔ اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ رب العزت کی توفیق سے الحمدللہ ثم الحمدللہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب بھی کسی ٹاپک پہ، عنوان پہ، موضوع پہ میں آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے اور رہے گی کہ قرآن سے، حدیث سے میں دلائل دے کر اپنے عنوان کو، اپنے ٹاپک کو جو ہے وہ ثابت کروں، کلیئر کروں، اور جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پیار کرنے والے، محبت کرنے والے لوگ بستے ہیں، رہتے ہیں۔ جو بھی ان کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مشکل ہوتی ہے، کوئی سوال ان کے مائنڈ میں گردش کرتا ہے تو وہ فوراً مجھ سے رجوع کرتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی بات پہ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے کہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ لوگ امید رکھتے ہیں، توقع رکھتے ہیں اور میری طرف رجوع کرتے ہیں کہ میں حق بات کرتا ہوں۔ آج بھی جس بڑے اہم مسئلہ پر میں آپ سے گفتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں وہ ذرا غور سے سنیں۔ اکثر میرے دوست، احباب، اعزا و اقارب، رشتہ دار وہ مجھ سے رابطہ کرتے رہتے تھے اور مجھے کہتے رہتے تھے علامہ صاحب اس کو ذرا کلیئر کریں، ہمیں اس میں بہت زیادہ الجھنے ہیں، پرابلمز ہیں، مشکلات ہیں، تو ذرا اس کو کلیئر کر دے تاکہ کلیئرٹی مل جائے ہمارے ویژن کو، ہمارے تھاٹ کو، ہمارے عقیدہ کو، ہمارے مسلک کو، ہمارے ویژن کو۔ تو مصروفیت کی وجہ سے میں جواب نہیں دے سکا، تو آج وہ دن آ گیا ہے کہ اللہ کے فضل سے، کرم سے میں ایک بڑے اہم موضوع پہ آج گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، میرے ایک دوست نے مجھے کال کی کہ علامہ صاحب ہم نماز جنازہ پڑھ رہے تھے، تو اس کے بعد جو ہے جس محلہ میں ہم گئے ہوئے تھے، جس کی نماز جنازہ تھی وہ ہمارا عزیز تھا، تو بعد میں ایک مولوی صاحب ہے، انہوں نے اعلان کر دیا کہ بھئی تم نے جو نماز جنازہ پڑھا ہے یا نماز جنازہ پڑھی ہے، یہ نماز تم لوگوں کو نہیں پڑھنی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ جو بندہ مرا ہے جس کا تم نے نماز جنازہ ادا کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، وہ قرآن اور سنت کی طرف نہیں آتے تھے، بلکہ وہ یہی بتاتے تھے کہ فلاں نے کہا ہے، فلاں نے کہا ہے، تم ان سے بڑے آگے ہو، تم ان سے بڑے آگے ہو، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اف، بٹ، اگر، مگر، یہی ان کے پاس دلائل تھے، یہی ان کے پاس براہین تھی۔ تو وہ کہتے ہیں بڑے کنفیوز ہوئے، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا بھی ہوا تھا کہ ہمارے ایک اہل تشیع دوست ہیں کہ ہم ان کے یہ جو انٹرنیٹ ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، بار بار ڈسکنیکٹ ہو رہا ہے، اس لیے میں تھوڑا سا پریشان ہوں، تو اپنی بات کو جاری رکھتے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ وہ میرے دوست جو میرے بھائی ہیں مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ مولوی صاحب نے وہاں فتویٰ دے دیا، اعلان کر دیا کہ جس نے بھی اہل تشیع کی نماز جنازہ میں شرکت کی ہے وہ جتنے بھی ہیں سب کے نکاح ٹوٹ گئے، تو لہذا وہ اپنے نکاح کی تجدید کرے۔ اور ایک اور مقام پہ وہ میرے دوست نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک دوست تھا بڑا پیارا، اس کی ڈیتھ ہو گئی، اس کا تعلق بھی فقہ جعفریہ سے تھا، تو دونوں طرح سے لوگ آگے، اہل سنت بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، ظاہر رشتہ داریاں ہوتی ہیں، تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ سارے معاملات تو اسی دنیا میں ہوتے ہیں نا، مسلک تو ایک الگ چیز ہے۔ وہ کہتے سارے آگے اہل سنت کے لوگ بھی تھے، اہل تشیع بھی تھے، تو اہل سنت کی طرف سے مولوی حضرات بھی تھے اور اہل تشیع کی طرف بھی تھے،
تو کہتے ہیں کہ ادھر ہی قبرستان میں نا ایک جھگڑا سا بن گیا، ایک مناظرہ سا ماحول بن گیا کہ وہ جو اہل سنت کے مولوی صاحب تھے وہ کہہ رہے تھے ہم اس شرط پہ نماز جنازہ ادا کریں گے کہ اگر آپ 4 تکبیریں پڑھیں گے، اگر آپ 5 پڑھیں گے تو پھر نہ ہم خود پڑھیں گے نہ اہل سنت کو پڑھنے دیں گے۔ وہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اہل سنت کے ہاں 4 تکبیریں ہیں اور 5 تکبیروں کی کہیں سے کوئی روایت نہیں ملتی، کوئی دلیل نہیں ملتی، کوئی سند نہیں ملتی۔ ہمارے جو ائمہ گزرے ہیں جن پر مدار ہے مسئلہ کے حق اہل سنت کا، ہر ایک نے 4 تکبیریں کہی ہیں، تو لہٰذا اگر آپ 4 تکبیریں پڑھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اگر آپ 4 تکبیریں نہیں پڑھتے، اگر آپ نے 5 تکبیریں پڑھنی ہیں تو سوری پھر جو اہل سنت لوگ ہیں وہ نماز میں شرکت نہیں کریں گے۔ تو اس طرح بڑا ایک واویلا، بڑا ایک شور شرابہ، اور دیکھیں کہ سامنے میت پڑی ہو تو گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے عزت و اقارب پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے بھائی پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کے والد پہ کیا گزر رہی ہوگی کہ میت سامنے پڑی ہے اور ان کی دعا کے لیے لوگ جا رہے ہیں، تو وہاں جا کے مولوی صاحبان نے ایک لڑائی، ایک جھگڑا، ایک مناظرہ شروع کر دیا۔ حالانکہ نماز جنازہ کیا ہے؟ یہ دعا ہے بخشش کے لیے، کہ مرنے والے کے لیے ہم دعا کے لیے جاتے ہیں، مولا اس کو معاف کر دے، اس کو بخش دے، کوئی گناہ صغیرہ ہو گئے، گناہ کبیرہ ہو گئے، معاف کر کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ حالانکہ نماز جنازہ جو ہے یہ دعا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس کو دعائے مغفرت سے منع کر رہے تھے کہ اہل سنت شامل نہ ہوں۔ میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں، ان لوگوں سے میں مخاطب ہوں جو علم کو سمجھتے ہیں، جو نالج کو سمجھتے ہیں، جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو احادیث کو پڑھتے ہیں، جو قرآن اور حدیث کو پرائرٹی پہ رکھتے ہیں، جن کا مدار، جن کا ڈیپینڈ، جن کا تکیہ، جن کا انحصار قرآن ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہوتا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں۔ دعا جو ہے، اگر کوئی کافر بھی ہے، کوئی مشرک بھی ہے، زندہ ہے، تو آپ اس کے ایمان کے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں کہ مولا ان کو ہدایت دے، اس کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر۔ یعنی کافر کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے، مشرک کے لیے بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ ہاں، اگر کافر مر جائے، مشرک مر جائے تو پھر اس کی بخشش کی دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ قرآن نے روک دیا، منع کر دیا، بین کر دیا ہے۔ تو یہ جو مسلمان مرا پڑا تھا، وہ کلمہ بھی پڑھتا تھا، حضور کی رسالت کو بھی مانتا تھا، اور مولوی حضرات نے اس کے نماز جنازہ کا ماحول ہی بدل دیا، اس کو مناظرانہ رنگ دے دیا، اوے توے کا ماحول بن گیا، لڑائی جھگڑے کا ماحول بن گیا، لوگوں کو اپنے ایمان کی فکر ہو گئی۔ اور یہ بھی مجھے میرے دوست نے بتایا کہ اہل سنت کا بہت بڑا نام، میں اس کا نام مینشن نہیں کرنا چاہتا، بہت بڑا نام ہے، جو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھواتا ہے، جو بہت بڑا خود کو مفتی بھی سمجھتا ہے، علامہ بھی سمجھتا ہے، اس نے بھی پورا ایک جمعہ پڑھا دیا اس بات پہ کہ 4 تکبیریں ہیں نماز جنازہ کی، جو اہل سنت کے ہاں ہے۔ 5ویں تکبیر کی کوئی اصل نہیں، کوئی اس کی سند نہیں ہے، اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اہل سنت کی امہات الکتب میں اس کی کوئی اثر نہیں۔ وہ مولوی صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے خطبہ جمعہ میں یہ اعلان کر رہے تھے کہ نماز جنازہ کی 4 تکبیریں، 5 تکبیروں کی کوئی اصل نہیں، کوئی حوالہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں، یہ شیعہ کی من گڑت روایات ہیں، یہ صرف اہل تشیع کی کتب میں روایات ملتی ہیں، اہل سنت کے ہاں اس کی کوئی سند نہیں، کوئی روایت نہیں، کوئی اصل نہیں، کوئی حقیقت نہیں۔ لہٰذا 4 تکبیریں ہم پڑھیں گے، کوئی پڑھتا ہے تو پڑھے، 5 تکبیریں جہاں پڑھائی جائیں وہاں نماز ادا نہ کی جائے۔ میرے بھائی کہہ رہے تھے کہ انہوں نے پورا جمعہ کا خطبہ اسی بات پہ کر دیا، نقل کفر کفر نہ باشد۔ میں آج اس کا جواب دینا چاہتا ہوں کہ امت کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا ایسے لوگوں نے کہ امت کو لخت لخت کر دیا، پارا پارا کر دیا، شیرازہ بکھر گیا امت مسلمہ کا، جو ایک وحدت تھی، جو ایک عقائد تھی، اب وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ جب اسلام کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن جب وہ حملہ کرتا ہے، گولی چلاتا ہے،
تو وہ صرف یہ دیکھتا ہے یہ کلمہ پڑھنے والے ہیں، یہ مسلمان ہیں، یہ اہل ایمان ہیں، وہ نہ اہل حدیث دیکھتا ہے، نہ وہ اہل دیوبند کو دیکھتا ہے، نہ اہل سنت کو دیکھتا ہے، نہ اہل تشیع کو دیکھتا ہے۔ اس کے مائنڈ میں یہی ہوتا ہے یہ مسلمان ہیں، بس ان کو ختم کریں، ان کو تباہ کریں، ان کو برباد کریں۔ اور ہمارے ہاں ہماری اپنی صفوں میں ایسے حالات پیدا کرنے والے لوگ موجود ہیں جن کا کام یہ فتنہ پروری ہے، جو فتنہ کی گود میں پلے بڑے، جو فتنہ کی گود میں پرورش پائی، فتنہ والے جو تعلیمی مراکز ہیں وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا اور علم میں سو حاصل کیا، اور آگے انہوں نے اس کو پوری دنیا میں ڈیلیور کیا، آگے دنیا کو کروے کر دیا، اوئے توئے لڑائی جھگڑا کافر مشرک۔ اس کے علاوہ ان کو کوئی زبان آئی نہ آئے گی، ان کی زبانیں تلوار سے بھی زیادہ تیز ہیں، ان کے لہجے تلوار سے بھی زیادہ تیز ہیں، ان کی زبانیں 1.5 گز لمبی ہو چکی ہیں، اور امت مسلمہ کو وہ اس طرح انہوں نے پارا پارا کر دیا ہے، اس طرح انہوں نے لخت لخت کر دیا ہے کہ اس کی جو طاقت تھی، اس کی جو قوت تھی، اس کی جو وحدت تھی، اس کی جو عقائد تھی، اس کی جو یونٹی تھی، اس کو انہوں نے توڑ دیا ہے۔ اور میں سوال کرتا ہوں، یہ سوشل میڈیا کے ذریعے میرا میسج جا رہا ہے پوری دنیا میں، پوری کائنات سن رہی ہے، دیکھ رہی ہے، میں سوال کرتا ہوں کہ کس نے ٹھیکہ دیا ان کو کہ فلاں بندے کی نماز پڑھ لی تو آپ کے نکاح ٹوٹ گئے؟ کس نے ٹھیکہ دیا کہ فلاں بندے نے 5 تکبیریں پڑھ لی تو وہ اس کا نکاح ٹوٹ گیا؟ 5 تکبیریں کہاں لکھی ہیں؟ 4 تکبیریں پڑھیں گے حرام ہو گیا، کافر ہو گئے، مرتد ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، if but اگر مگر۔ ان کے سینوں میں صرف فتوے ہی چھپے ہوئے۔ یہ کیوں امت کو جوڑنے کی بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں امت کو ایک جگہ پہ اکٹھا کرنے کی بات نہیں کرتے؟ یہ کیوں لوگوں کو سینے سے نہیں لگاتے؟ یہ کیوں لوگوں کو دھتکارتے ہیں؟ یہ کیوں کافر کافر کے فتوے لگاتے ہیں؟ کس نے ٹھیکہ دیا ان کو؟ کس نے دیا؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، میں حکومت پاکستان سے بھی مطالبہ کرتا ہوں کہ اس طرح کا پارلیمنٹ میں ایک قانون بنائیں، آئین بنائیں، کسی کو جرأت نہ ہو کہ دوسرے پر کفر کا فتویٰ لگائے۔ یہ کوئی مذاق ہے کسی کو کافر کہہ دینا؟ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی کسی کو کافر کہتے ہیں کلمہ پڑھنے والے کو، وہ کافر نہیں تو کہنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ مذاق بنایا ہوا ہے انہوں نے۔ نکاح طلاق دینے سے ٹوٹتا ہے یا کوئی بندہ مرتد ہو جائے تو نکاح ٹوٹتا ہے، بس۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر مرنے والا اس کا تعلق فقہ جعفریہ سے تھا، آپ کے پاس کیا گارنٹی ہے اور کیا دلیل ہے کہ وہ کیسا تھا بندہ؟ یہ کہاں لکھا ہے کہ جو اہل سنت ہے وہ بے ادب نہیں ہوگا، یا اہل حدیث بے ادب نہیں ہوگا، جو دیوبندی ہیں وہ بے ادب نہیں ہوں گے، صرف شیعہ ہوں گے؟ صرف آپ مسلک کو پکڑ کے کسی بندے کا جو مسلک ہے، جو ویژن ہے، جو تھاٹ ہے، جو سکول آف تھاٹ ہے، اس کو پکڑ کے آپ سارے مسلک کو رگڑ دیتے۔ کہاں لکھا ہے؟ کہاں کا انصاف ہے؟ اور میں اس مولوی صاحب سے بھی مخاطب ہوں، نام آتا ہے مجھے، جو اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر بھی لکھتا ہے، مفتی بھی لکھتا ہے، خود کو بہت بڑا اعلیٰ درجے کا پائے کا علامہ کہتا ہے، اس کی بڑی این جی او بھی ہے، بڑی تقریریں کرتا ہے، بڑی لمبی داڑھی رکھی ہوئی ہے، خود کو پتہ نہیں کیا کچھ کہتا ہے، اور کہتا ہے کہ اہل سنت کے یہاں اس کی کوئی اصل نہیں کہ آپ 5 تکبیریں پڑھ سکتے ہیں نماز جنازہ میں۔ اور وہ کہہ رہا تھا کہ ایک روایت نہیں ملتی اہل سنت کے یہاں کہ آقا علیہ السلام نے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں پڑھائی ہوں۔ 4 ہیں، 4۔ جس نے 4 نہ پڑھی ہو کہتے تو جھگڑا ہو گیا، کہتا ہے 4 پڑھو گے تو ٹھیک ہے، اچھا ان کے پیچھے کھڑا ہو کہ کوئی 4 تکبیریں پڑھ لے تو وہ ٹھیک ہے، وہ چاہے اہل حدیث ہو، وہ چاہے دیوبند ہو، چاہے اہل تشیع ہو، ان کے پیچھے کھڑا ہو کہ 4 تکبیریں پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، اس کا نکاح بھی بچ گیا، اس کا ایمان بھی بچ گیا، اس کا اسلام بھی بچ گیا، اس کا مسلک بھی بچ گیا۔ یہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کہ اگر 5 تکبیریں پڑھ لیں تو ان کا نکاح بھی جاتا ہے، ان کا ایمان بھی جاتا ہے، ان کا عقیدہ بھی جاتا ہے، ان کا مسلک بھی جاتا ہے۔ اتنا کمزور ہے تمہارا عقیدہ اور ویژن اور نکاح کہ کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے 5 تکبیریں پڑھ لو تو تمہارا نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے تم سے تو پھر ان کا ہی ایمان اور عقیدہ اور ویژن مضبوط ہوا نا، جو تمہارے پیچھے کھڑے ہو کے 4 بھی پڑھ رہا ہے۔ میرے پاس اتنے دلائل ہیں
الحمدللہ میں اہل بیت اطہار کے در کا منگتا ہوں، نوکر ہوں، میں پلتا ہوں اہل بیت کے در کے ٹکڑوں سے۔ اسی وجہ سے پوری دنیا میں حضور کی اہل بیت اطہار نے مجھے جو عزت اور مقام دیا ہوا ہے، جو سٹیٹس دیا ہوا ہے، جو انفرادیت دی ہوئی ہے، جو لوگ پیار کرتے ہیں اور رجوع کرتے ہیں، میں آج صرف سیاستہ سے آپ کو دلائل دوں گا، کھول کھول کے دکھاؤں گا، صرف سیاستہ سے۔ دیگر کتب تو بھری پڑی ہیں، سینکڑوں حدیث بھری پڑی ہیں، لیکن میں مختصر سے وقت میں صرف سیاستہ سے دلائل دینا چاہتا ہوں اس مولوی صاحب کو، اس مفتی صاحب کو، اس ڈاکٹر صاحب کو، اس علامہ صاحب کو، جو کہتے ہیں اہل سنت کی کسی کتاب میں 5 تکبیروں والی حدیث ہی نہیں ہے، اور اس مولوی صاحب سے جس نے جھگڑا کھڑا کر دیا، فتنہ کھڑا کر دیا تھا قبرستان میں کہ 4 تکبیریں پڑھو گے تو ٹھیک ہے، 5 پڑھو گے تو ہم نہ خود پڑھیں گے نہ اہل سنت کو پڑھنے دیں گے۔ آج میں اس کا کلا کما کرنا چاہتا ہوں، پہلی روایت دینا چاہتا ہوں، صحیح مسلم میرے ہاتھ میں ہے، یہ صحیح مسلم ہے، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، امام بخاری کے شاگرد ہیں امام مسلم، اور یہ کتاب سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے، عربی ٹیکسٹ کی کتاب ہے، یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم، اس کا صفحہ نمبر ہے 385، حدیث کا نمبر ہے 2216۔ صحیح مسلم سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی کتاب، اہل سنت کی چوٹی کی کتاب، صحاح ستہ، صفحہ نمبر 385، حدیث کا نمبر 2216، اور یہ جو پیج ہے اس کے لاسٹ پہ رائٹ سائڈ پہ یہ حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث سنیں، حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ، اور یہ امام ابن ابی شیبہ، یہ امام بخاری کے بھی استاد ہیں، ان کی بہت بڑی معروف کتاب ہے مصنف ابن ابی شیبہ، حدیث کی سب سے بڑی کتاب ہے، 40,000 سے زائد حدیث اس میں موجود ہے، اتنے بڑے چوٹی کے امام ہیں، اور یہ امام مسلم کے بھی استاد ہیں۔ امام مسلم صحیح مسلم میں انہی سے یہ حدیث لے کے آ رہے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے جو بہت بڑے محدث بھی ہیں اور اس کے مصنف بھی ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ و محمد بن مسنہ و ابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ وقال ابو بکر عن شعبہ عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ۔ یہ دیکھ لیں، یہ پوری سند ہے اوپر۔ عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان زید یکبر على جنائزنا 4 وانه کبر على جنازتی 5۔ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہم کو جب نماز جنازہ پڑھاتے، ہمارے ہاں کوئی اگر فوت ہوتا تو کبھی 4 تکبیریں پڑھاتے، کان زید یکبر علی جنائزنا 4 وانہ کبر علی جنازۃ 5۔ فسألتہ فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبرها، رواہ مسلم۔ وہ کہتے ہیں کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو کبھی 4 تکبیریں پڑھاتے اور کبھی 5۔ یہ میں روایت دے رہا ہوں صحیح مسلم کی۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ آج آپ نے 5 تکبیریں کیوں پڑھائی ہیں؟ تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہی زید بن ارقم ہیں، جلیل القدر صحابی ہیں، جنہوں نے پاک بی بی کی شان میں یہ جو حدیث ہے روایت کی تھی کہ فاطمہ تو بدعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی۔
حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، امام بخاری نے ان سے حدیث لی ہیں بے شمار، ان کے طریق سے ان کی روایت لی ہیں، ان کی اسناد موجود ہیں صحیح بخاری میں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا آج آپ نے نماز جنازہ میں 5 تکبیریں کیوں پڑھی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس لیے 5 تکبیریں میں نے آج پڑھائی ہیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو جب نماز جنازہ پڑھاتے تو 4 تکبیریں بھی پڑھایا کرتے تھے اور 5 تکبیریں بھی پڑھایا کرتے تھے۔ لو جی مولوی صاحب، یہ صحیح مسلم ہے میرے ہاتھ میں، اور یہ شیعہ کی کتاب نہیں، یہ اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے۔ دیوبند بھی اس کو مانتے ہیں، اہل حدیث بھی اس کو مانتے ہیں، اہل سنت بھی اس کو مانتے ہیں، اور یہ چوٹی کی کتاب صحاح ستہ ہے، اور اس میں یہ روایت موجود ہے، بلکہ میں کھول کے دکھا رہا ہوں۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 5 تکبیریں اس لیے پڑھائی ہیں کہ یہ آقا علیہ السلام کی سنت بھی ہے، آقا علیہ السلام کا عمل بھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم کو نماز جنازہ جب پڑھاتے تو 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے۔ ان مولوی صاحبان کو 5 تکبیروں سے اس لیے پرابلم ہے، ان کو 5 کا عدد ہضم نہیں نہ ہوتا۔ اصل مسئلہ یہ ہے ان کو 5 کا عدد ہضم نہیں ہوتا کہ پنجتن پاک کے نام سے جو منسوب ہو گیا 5 کا عدد، تو 5 تکبیریں اس لیے ان کو ہضم نہیں ہوتی کہ وہ 5 کا عدد آ گیا۔ اور میں پوچھتا ہوں ان ڈاکٹر صاحب سے جو خود کو ڈاکٹر کہتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے ٹائٹل مل جاتے ہیں ان لوگوں کو، علامہ کا بھی ٹائٹل مل جاتا ہے، مفتی کا بھی ان کو ٹائٹل مل جاتا ہے، اور کئیوں کو اصلی شیخ الاسلام کا ٹائٹل بھی مل جاتا ہے، کئیوں کو مفتی کا ٹائٹل۔ جو کس نے دیا آپ کو یہ ٹائٹل؟ تم سے بڑا جاہل کیوں نہیں؟ کیوں نہ غصے میں آؤں میں؟ تم سے بڑا جاہل کوئی نہیں، اجڑ کوئی نہیں، گوار کوئی نہیں، نان سینس کوئی نہیں۔ کہتے ہیں اہل سنت کی کسی کتاب میں 5 تکبیروں کی نماز جنازہ کی کوئی ایک روایت موجود نہیں ہے، یہ اہل سنت کی نہیں، یہ صحیح مسلم کس کی ہے؟ آج میں صرف صحاح ستہ لے رہا ہوں، یہ نہ سمجھنا کہ 5 تکبیروں کی روایات صرف صحاح ستہ میں ہے۔ میں صحاح ستہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ چوٹی کی کتابیں جو ہیں، جب ان میں بات کلیئر ہوگی تو دوسری طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ صحاح ستہ بتا رہا ہوں، صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ السلام جب نماز جنازہ پڑھاتے تو 4 تکبیریں بھی پڑھایا کرتے تھے آقا کا عمل، اور 5 بھی۔ اس کا مطلب ہے جو 4 تکبیر کا نماز جنازہ پڑھاتے ہیں وہ بھی حضور کی سنت، اور جو 5 تکبیریں پڑھتے ہیں وہ بھی آقا علیہ السلام کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ تو جو کہتے ہیں میں نے 5 تکبیریں نہیں پڑھنی، اس کا مطلب ہے کہ حضور کی سنت سے منہ موڑ رہا ہے، وہ صحابہ کی سنت سے منہ موڑ رہا ہے، وہ حضور کا بھی بے ادب مان رہا ہے، صحابہ کا بھی بے ادب مان رہا ہے۔ صحابہ کی محبت کے نعرے پھر کیسے بھائی؟ زید بن ارقم صحابی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں گواہی دیتا ہوں آقا علیہ السلام 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے، کبھی 4 پڑھایا کرتے تھے، کبھی 5 پڑھایا کرتے تھے، اور میں نے اس لیے 5 پڑھائی۔ یہ صحیح مسلم تھی۔ اب اگلی کتاب، اگلی آ گئی صحاح ستہ کی جامع ترمذی۔ یہ دیکھیں، سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب، انٹرنیشنل نمبرنگ میں بتا رہا ہوں تاکہ جو بندہ بھی اپنے گھر سے یہ کتاب نکالے کھولے اس کو حدیث کا نمبر بھی وہی ملے۔ یہ جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہے نا، انٹرنیشنل نمبرنگ میں وہ دے رہا ہوں۔ یہ لوکل جو پرنٹ ہوتی رہتی ہیں کتابیں ان کا نہیں ہے میرے پاس، جو ترجمے والی ہوتی ہیں وہ نمبر نہیں میں دے رہا ہوں، میں عربی ٹیکسٹ کی جو اوریجنل کتاب ہے سعودی عرب کی چھپی ہوئی ان کا نمبر بتا رہا ہوں۔ یہ جامع ترمذی کتاب الجنائز ہے، اس کا صفحہ نمبر ہے 247 247 ہے،
اور حدیث کا نمبر ہے 1023 1023 ٹھیک ہو گیا. اور یہ حدیث سنے ذرا جامع ترمذی کی سیاستہ، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا ہوا ہے. اس حدیث کو بھی دیکھیں کتنی معروف حدیث ہے کہ اس پر بھی کتنا انحصار کیا ہے، ڈپینڈ کیا ہے امام ترمذی نے. فرماتے حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبہ عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال كان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا وانہ کبر علی جنازۃ خمسا. وہی روایت ہے، بڑی خاص بات ہے. وہ کہتے ہیں کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز جنازہ پڑھاتے تو کبھی 4 تکبیریں پڑھاتے اور کبھی 5. وہ کہتے جب وہ 5 پڑھاتے تو ہم ان سے پوچھتے کہ ان ذالک، آپ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں، کبھی آپ 4 پڑھاتے ہیں کبھی آپ 5 پڑھاتے ہیں. تو فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکبرھا، وہ کہتے ہیں کہ میں اس لیے کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام کا بھی یہی عمل تھا، حضور کی بھی یہی سنت تھی، آقا علیہ السلام کا یہی طریق تھا، یہی دستور ہے، یہی قانون ہے، یہی آئین ہے کہ آقا علیہ السلام کبھی 4 تکبیریں پڑھاتے کبھی 5 پڑھاتے. تو لہٰذا میں آقا علیہ السلام کی سنت کو اپنایا ہے، کبھی 4 پڑھاتا ہوں کبھی 5 پڑھا دیتا ہوں. یعنی 4 پڑھا لوں تو یہ بھی حضور کی سنت، 5 پڑھا لوں تو یہ بھی حضور کی سنت. اور جو خاص بات میں بتانا چاہتا ہوں نا آپ کو، بڑی خاص بات، وہ امام مسلم میں نے آپ کے سامنے دیے تھے، انہوں نے حدیث روایت کر کے نیچے اس کا رد نہیں کیا، اس کو قبول کیا ہے. اور امام ترمذی نے اس حدیث کو بیان کیا ہے کتاب الجنائز میں، اور بیان کر کے اس کا رد نہیں کیا، بلکہ نیچے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے حضرت ابو عیسیٰ کا رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو زید بن ارقم والی حدیث ہے، ھذا حدیث حسن صحیح. لو جی، امام ترمذی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، کسی ایک امام اسم و رجال نے اس کی سند پہ، اس کے متن پہ جرح نہیں کی. حدیث صحیح ہے، اعلیٰ درجے کی حدیث ہے. اور اس کو امام ترمذی اپنی جامع میں لے کے حدیث کا نمبر 1023 صفحہ نمبر 247 کتاب الجنائز، عربی ٹیکسٹ کی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی کتاب. مولوی صاحب آپ نے کہا تھا کہ اہل سنت کی کسی ایک کتاب میں حوالہ موجود نہیں. حضرت صاحب آپ نے کہا تھا صرف 4 تکبیریں ہیں، 5 تکبیروں والی کوئی ایک روایت اہل سنت کے ہاں نہیں. یہ شیعہ لوگوں کی من گڑت روایات ہیں. میں چونکہ اس منصب پہ فائز ہوں، اللہ نے مجھے اس کرسی پہ بٹھایا ہے، تو میری طبیعت میں عدل ہے، انصاف ہے، میں ڈنڈی نہیں مارتا. میری بات کسی کو اچھی لگے، بری لگے، کسی کو چبھے، میٹھی لگے، کڑوی لگے، لیکن حق بات میں ڈنکے کی چوٹ پہ کرتا ہوں، حق کو چھپاتا نہیں میں. یہ جامع ترمذی دوسری کتاب جو میں نے دی ہے، آپ کہہ رہے تھے کسی اہل سنت کی کتاب میں حوالہ موجود نہیں، یہ شیعہ لوگوں کی من گڑت روایت ہے. تو یا تو پھر جامع ترمذی شیعہ لوگوں کی ہے، یا پھر آپ نے جامع ترمذی پڑھی نہیں. مولوی صاحب، ڈاکٹر صاحب، علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ ایسا کریں کائنڈلی یہ جا کے پڑھیں، کھولیں. میں صفحہ نمبر بھی بتا رہا ہوں، باب کا نمبر بھی بتا رہا ہوں، اور حدیث کا نمبر بھی بتا رہا ہوں. آپ کو ایک موقع ملا ہے، چانس ملا ہے، آپ جا کے پڑھ لیں، تاکہ پھر اس طرح مجمع میں کھڑے ہو کے آپ یہ دعویٰ نہ کریں کہ اہل سنت کی کسی کتاب میں 5 تکبیروں والی روایت موجود نہیں. یہ جامع ترمذی یہ بھی سیاستہ کی چوٹی کی کتاب اور اہل سنت کی کتاب، بلکہ ہر ایک اس کو مانتا ہے. اس سے بھی ثابت ہو گیا کہ نماز جنازہ کی 5 تکبیریں بھی جائز ہے، حضور کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے، اہل بیت اطہار کی سنت ہے. 5 تکبیریں پڑھنا اسی طرح اجر ملتا ہے جس طرح 4 کا ہے. یہ شیعہ سنی والی کوئی بات نہیں.
اب اگلی کتاب دینا چاہتا ہوں میں، یہ دو ہو گئی، صحیح مسلم اور جامع ترمذی، دو ہو گئی۔ اب میں تیسری دینا چاہتا ہوں، اس مولوی صاحب کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر صاحب کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں ڈاکٹر نہیں تو ذرا میں ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اور جس ادارے سے انہوں نے یہ سند لی ہے ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ذرا یہ ڈاکٹریٹ کی جو سند ہے ذرا تحقیق کر کے دیا کریں، ذرا چیک کر لیا کریں کہ بندہ اس اہل ہے کہ نہیں، اس قابل ہے بھی کہ نہیں۔ اور یہ جو ملا ملوانے اس طرح امت کو لخت لخت کرنے پہ لگے ہوئے ہیں، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد کافر یہ وہ، جو نکاح لوگوں کے توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، جو لوگوں کے نکاح ختم کر رہے ہیں، ان کی تجدید کا کہہ رہے ہیں، ان کے علم میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں۔ یہ تیسری کتاب صحاح ستہ، سنن ابن ماجہ، یہ سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب ہے، سنن ابن ماجہ صحاح ستہ۔ اس کی کتاب الجنائز صفحہ نمبر 215، انٹرنیشنل نمبرنگ بتا رہا ہوں حدیث کی، چاہے بیروت کا نسخہ ہو یا سعودی عرب کا نسخہ ہو، انٹرنیشنل چلتی ہے، ترجمے والوں کی نہیں۔ صفحہ نمبر 215 ابن ماجہ کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر 1505، یعنی 1505، اور 215 نمبر صفحہ نیچے اینڈ پہ جا کے رائٹ سائڈ پہ یہ سیکنڈ لاسٹ حدیث ہے، یہ میں نے ہائی لائٹ کیا اس کو۔ اس حدیث کو امام ابن ماجہ، حدیث کا نمبر 1505 ہے، آپ لکھتے ہیں حدثنا محمد بن بشار، یہ دیکھیں الگ الگ طریق سے یہ لے رہے ہیں۔ امام مسلم نے اپنے کسی اور استاد سے لی، امام ترمذی نے اپنے کسی اور استاد سے لی، امام ابن ماجہ نے کسی اور سے لی۔ محمد بن بشار رضی اللہ تعالی عنہ، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبہ، وحدثنا یحیی بن حکیم، حدثنا ابن ابی عدی و ابو داؤد عن شعبہ عن عمر بن مرہ عن عبد الرحمن بن ابی لیلہ قال کان زید بن ارقم یکبر علی جنائزنا اربعا وانہ کبر علی جنازۃ خمسا فسألته فقال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یکبرها۔ یہ ابن ماجہ کی معروف روایت آپ کے سامنے دے رہا ہوں۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 تکبیریں پڑھائیں، ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے 5 تکبیریں نماز جنازہ کی کیوں پڑھائی ہیں؟ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ 5 کہیں نہیں ملتی، کہیں سے ثابت نہیں، 4 پڑھائیں گے تو پڑھیں گے، 5 پڑھائیں گے تو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ کے بندو، حضور کا عمل ہے، تاجدار کائنات کی سنت ہے، تاجدار کائنات کا حکم ہے، عمل ہے، فعل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اہل بیت اطہار کا عمل ہے، جس سے آپ لوگ منہ موڑ رہے ہیں، جس پہ فتوے دے رہے ہیں۔ آپ اپنے فتووں کی مشینوں کے منہ اس طرف کریں ذرا، اب لگائیں فتویٰ ابن ماجہ پہ، لگائیں امام مسلم پہ، لگائیں امام ترمذی پہ، لگائیں نسائی پہ، لگائیں ابو داؤد پہ، لگائیں امام ابن ابی شیبہ پہ۔ میں تو بھی صرف صحاح ستہ ہی دے رہا ہوں آپ کو۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں محدثین، جو ہماری امہات الکتب ہیں صحاح ستہ، اس حدیث پہ، اور نیچے انہوں نے کسی ایک امام نے، کسی ایک محدث نے نیچے اس کو ضعیف نہیں کہا، اس کی سند پہ گفتگو نہیں کی، اس کی سند میں انقطاع نہیں ہے، کوئی ضعف نہیں ہے، اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے۔ یہاں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حضور کی سنت ہے، آقا علیہ السلام کا عمل ہے، اس لیے 5 تکبیریں پڑھا رہا ہوں میں۔ تو اس کا مطلب ہے آج کوئی ہمارے ہاں کوئی 5 تکبیریں پڑھاتا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ کوئی 4 پڑھا رہا ہے تو وہ بھی حضور کی سنت ہے، پڑھنا چاہیے۔ میں آپ سے مخاطب ہوں اہل سنت کو اور اہل تشیع کو،
جو فقہ جعفریہ کے لوگ ہیں، آپ سے بھی میں مخاطب ہوں، چونکہ ہمارا ماحول ایک جگہ پہ رہنا سہنا ہے، رشتہ دار ہیں، سارے معاملات ہیں. اگر آپ اہل سنت کے ہاں جاتے ہیں، وہ 4 تکبیریں پڑھاتے ہیں تو پڑھا کریں، اور اہل سنت اگر اہل تشیع کے نماز جنازہ میں جاتے ہیں وہ 5 تکبیریں پڑھاتے ہیں تو پڑھا کریں. 4 بھی حضور کی سنت ہو گئی، ثابت ہو گیا، اور 5 بھی حضور کی سنت ہو گئی، ثابت ہو گیا. یہ جو مولوی جن کو 5 سے تکلیف ہوتی ہے، ان کو ہونے دیں، دہا کریں. قبر میں، حشر میں، میدان میں مولوی تھوڑے کام آئیں گے. مولوی ہر کتنا شدھ مولا روم، دین ملا فی سبیل اللہ فساد. کوئی مولوی آپ کو بچانے کے لیے نہیں آئے گا، اس لیے ان کی طرف توجہ نہ دیں. آپ جا کے نماز جنازہ پڑھا کریں، ان کی تعزیت میں جا کے بیٹھا کریں، شامل ہوا کریں، تعزیت کے لیے جایا کریں، دعا کیا کریں، دعا استغفار کیا کریں، فاتحہ پڑھا کریں. جا کوئی نکاح نہیں ٹوٹتا، جو کہتا ہے اس کو میرے سامنے لے کے آؤ. اسی طرح پھر میں ایک ایک ہی روایت دے رہا ہوں. اسی طرح امام ابن ماجہ نے ایک اور حدیث بھی بیان کی ہے. حدیث کا نمبر 1506 ہے، 1506. ان میں بھی بالکل یہی الفاظ ہیں. یہ ابراہیم بن منذر سے ہے. حدثنا ابراہیم بن منذر حدثنا ابراہیم بن علی ان کثیر بن عبداللہ ان ابیہ، انہوں نے اپنے والد سے لیا، ان جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبر خمسا. یہ اور روایت ہے. وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے اپنے والد اپنے دادا سے روایت کیا ہے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5 تکبیریں، اس میں 4 کا عدد ہی نہیں. آقا علیہ السلام جب نماز جنازہ پڑھاتے تو 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے. اس میں 4 تکبیروں کا لفظ ہی نہیں ہے. یہ ابن ماجہ حدیث کا نمبر 1506 ہے. یہ اوپر صفحہ نمبر 215، حدیث کا نمبر 1506، صفحہ نمبر 215، ابن ماجہ کتاب الجنائز، صرف 5 تکبیروں والی روایت. یہ مولوی صاحب نے کہا تھا کہ اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملتی. یہ میں تیسری دے رہا ہوں اور سیاستہ دے رہا ہوں. یا کہو کہ سنن ابن ماجہ اہل سنت کی نہیں، یہ بھی شیعہ کی ہے. یہ 3 ہو گئی. اب آ گئی چوتھی، سیاستہ. اللہ کے فضل و کرم سے جو میرے دوست احباب، میرے بھائی، میری بہنیں، میری باجیاں، میری بیٹیاں مجھ پہ اعتماد کرتی ہیں، جو رجوع کرتے ہیں، جو ٹیلی فون کرتے ہیں، جو میسنجر پہ میسج بھیجتے ہیں، جو واٹس ایپ پہ میسج سینڈ کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں جب میرے پاس وقت ہو ان کے سوالات کو انٹرٹین کروں، ڈسکس کروں، ان کو قرآن و حدیث کے دلائل دوں، تاکہ جس مقام پہ، جس منصب پہ اللہ نے مجھے بٹھایا ہے میں اس کا حق ادا کر سکوں. یہ سنن نسائی ہے میرے ہاتھ میں، عربی ٹیکسٹ کی، سعودی عرب کی چھپی ہوئی. یہ ساری میں نے کتابیں منگوائی ہوئی ہیں ادھر سے، تاکہ کسی کو فرار کا راستہ نہ مل سکے. یہ سنن نسائی، اس کی کتاب الجنائز، حدیث کا نمبر 1984، صفحہ نمبر 279، 279، حدیث کا نمبر 1984، 1984. کتاب الجنائز، سنن نسائی، صحاح ستہ کی چوتھی کتاب دے رہا ہوں مولوی صاحب کو، جو کہتے تھے کسی ایک کتاب میں روایت موجود نہیں ہے اہل سنت کی. یہ شیعہ لوگوں کی من گھڑت روایات ہیں. یہ صفحہ نمبر 279 کی رائٹ سائڈ درمیان میں یہ حدیث موجود ہے، سینٹر میں. اس سے اوپر 2 حدیث ہے، تیسرے نمبر کی یہ حدیث ہے. وہ کہتے اخبرنا عمر بن علی حدثنا یحییٰ قال حدثنا شعبہ قال حدثنی عمر بن مرہ ان عبد الرحمن بن ابی لیلہ ان زید بن ارقم صلی علی جنازۃ فکبر علیہا 5 وقال کبرہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لو جی مولوی صاحب، اس میں 4 تکبیروں کا ذکر ہی نہیں.
صرف 5 تکبیروں کا ذکر ہے، 4 کا ذکر ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ہم کو نماز جنازہ 5 تکبیروں، کتنی؟ 5 تکبیریں پڑھائیں اور 4 کا ذکر تک نہیں کیا۔ تو پوچھا گیا تو حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے 5 تکبیریں پڑھاتا ہوں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام کا یہ عمل ہے۔ آقا علیہ السلام نماز جنازہ پڑھاتے تو 5 تکبیریں پڑھایا کرتے تھے۔ اس روایت میں 4 کا لفظ تک موجود نہیں، یہ 5، یہ دیکھ لیں۔ یہ سنن نسائی سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق حدیث کا نمبر 1984، اور نیچے کسی ایک محدث نے اس حدیث پہ اعتراض نہیں کیا، ورنہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ محدثین اس کو لے لیتے ہیں، نقل کرتے ہیں، اندراج کرتے ہیں، لیکن نیچے لکھ دیتے ہیں ھذا حدیث ضعیف، یا اوپر کسی راوی پہ شک ہو تو اس کے ضعف کی بات نیچے جو ہے وہ اس کو مینشن کرتے ہیں۔ لیکن یہ اتنی اعلیٰ درجے کی حدیث ہے کہ کسی ایک محدث نے بھی اس پر شک کا اظہار نہیں کیا، کسی راوی کو مینشن نہیں کیا، اس کی صداقت پہ، اس کی ثقافت پہ کوئی کویسچن مارک نہیں لگایا۔ اور یہ بھی اہل سنت ہے۔ سنن نسائی، یہ 4 کتابیں مولوی صاحب، مفتی صاحب، علامہ صاحب، ڈاکٹر صاحب، اصلی شیخ الاسلام صاحب، یہ 4 کتابیں اہل سنت کی میں آپ کو دے چکا ہوں۔ اب آئندہ جمعہ جو ہے اس پہ نہ پڑھائیے گا، اگر پڑھانا ہے تو پڑھ کے آئیے گا، خدارہ مسلک کو بدنام نہ کرو۔ تم جیسے 2 ٹکے کے لوگوں کو دیکھ کے لوگ سنیت پہ حملہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں سنیت یہ ایسی ہوتی ہے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سنیت کو دیکھنا ہے تو کسی سنی کو دیکھ کے سنیت کو نہ دیکھو، سنیت کو پڑھو جا کے کہ سنیت ہے کیا۔ سنیت کے جو فالوور ہیں ان کو دیکھ کے اپنا عقیدہ، اپنا ویژن، اپنی رائے قائم نہ کریں، بلکہ خود جا کے پڑھیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ سنیت ہی تو بتا رہا ہوں۔ ان سے بڑا سنی کون ہے مجھے بتائیں ذرا؟ امام نسائی سے بڑا سنی کون سا ہے جنہوں نے جان قربان کر دی تھی اہل بیت کی محبت میں؟ امام نسائی کی بات کر رہا ہوں۔ ابن ماجہ سے بڑا سنی کون ہے؟ امام ترمذی سے بڑا کون ہے؟ مسلم سے بڑا کون ہے؟ ابو داؤد سے بڑا کون ہے؟ مجھے بتائیں ذرا۔ یہ اہل سنت کی تو کتابیں دے رہا ہوں میں آپ کو۔ شرم آنی چاہیے آپ کو یہ بات کرتے ہوئے کہ کسی اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں 5 تکبیروں والی نماز جنازہ کی روایت۔ شرم نہیں آتی آپ کو؟ کس نے آپ کو اس منصب پہ بٹھایا ہے؟ کس نے آپ کو ممبر پہ بٹھایا؟ وہ آگے سے جو لوگ نعرے لگاتے ہیں ان کو پتا نہیں کہ یہ مولوی صاحب جو کہہ رہے تھا کہ ہم اس کی تحقیق کریں، ذرا کسی اہل علم سے پوچھ لیں۔ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کسی سے رجوع کرے، جا کے اس سے پوچھے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن تو کہہ رہا ہے۔ تو جا کسی اہل دانش سے پوچھے، اہل عقل سے پوچھے، اہل خرد سے پوچھے، کسی عارف سے پوچھے، کسی صوفی سے پوچھے جس نے آقا علیہ السلام کے اہل بیت اطہار کے در کے ٹکڑے کھائے، ان سے جا کے پوچھے۔ اہل بیت اطہار کے غلاموں سے پوچھے جا کے، اہل بیت اطہار کے منگتوں سے جا کے پوچھے کہ مولوی صاحب کی بات کو کیوں مان لیتے ہو آنکھیں بند کر کے؟ ایسے لوگوں کو آپ ممبر پہ بٹھا کے نعرے لگاتے ہو، ٹائٹل دیتے ہو، القاب دیتے ہو۔ ان کے گلے میں کپڑا ڈال کے کھینچ کے ممبر سے نیچے اتار کے پھینکو ایسے لوگوں کو جو خود بھی جاہل ہیں، عوام میں بھی آگے جہالت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو لڑوا رہے ہیں۔ پہلے ہی اسلام بدنام ہو رہا ہے پوری دنیا میں، اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت کا شرازہ پہ کھیل رہے ہیں، لخت لخت کر رہے ہیں حضور کی امت کو وحدت پہ لانے کی بجائے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ اور اوپر سے دعوے کرتے ہو، اعلان کرتے ہو کسی اہل سنت کی کتاب میں موجود نہیں 5 تکبیروں والی روایت۔ یہ اہل سنت نہیں ہے۔ مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ 5 کی کتاب دے رہا ہوں، ابو داؤد، سنن ابی داؤد، یہ سیاستہ دے رہا ہوں آپ، سعودی عرب کی چھپی ہوئی عربی ٹیکسٹ کی کتاب جو پوری دنیا میں نمبرنگ ہے، وہ آپ کو دے رہا ہوں میں۔ یہ محنت کرنا پڑتی ہے، حضور کے اہل بیت کے در کے ٹکڑے کھانے پڑتے ہیں،
सारा कुछ किताबों में नहीं मिलता, कुछ बराह रास्त भी लेना पड़ता है, जाके वहां जाके झाड़ू लगाने पड़ते हैं, आंसू बहाने पड़ते हैं, उनके दर के साथ जुड़ना पड़ता है, अपना तल्लुक, अपना रिश्ता, अपना वास्ता उस्तवार करना पड़ता है, उनके दर के मंगतों में खड़ा होना पड़ता है, उनके दर के जो साइल हैं, जो भिखारी हैं, जो मांगने वाले हैं, वहां लाइन में खड़ा होना पड़ता है, ताकि कभी वो अपनी मौज में आए तो दामन को भर दे, जोलियां भर दे, दिल रोशन कर दे, सीना रोशन कर दे, आंखों के आगे जो कर्टन है, जो पर्दे हैं, वो हटा दें, फिर जाके ये करम होता है, फिर जाके ये फजल होता है, फिर जाके अल्लाह की अनवारत याद की बारिशें बरसती हैं, परताव होता है, फिर अहले बैत अतहार रजू करते हैं, फिर वो नवाजते हैं, फिर मौला कायनात अपने मंगतों को खैरात देते हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम, मौला हसन अलैहिस्सलाम, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम खैरात देते हैं, फिर दर ज़हरा पे जाके आंसू बहाने पड़ते हैं, पलकों से झाड़ू देना पड़ता है, उनके हिजर में, उनके फिराक में, उनकी जुदाई में रोना पड़ता है, उनके दर पे जाके झुकना पड़ता है, सर को झुकाना पड़ता है, फिर जाके ये खैरात मिलती है, वरना ये किताबें तो हर एक के पास है, ये किताबें तो हर मौलवी के पास है, हर मुफ्ती के पास है, और वो जो नारे लगाते हैं, जो चैलेंज करते हैं, उनके पास भी है। पता चला सिर्फ किताबों से कुछ नहीं मिलता जब तक नजरे करम ना हो, उधर से अता होती है, अहले बैत अतहार के दर से मिलता है कायनात को जो कुछ मिलता है, इल्म मिलता है, नॉलेज मिलता है, उस दर पे झुकना पड़ता है। और मेरी दोस्ती और दुश्मनी का एक ही म्यार है, और वो है अहले बैत अतहार। जो अहले बैत का हो गया उसको चाहने लगे, जो उनका नहीं वो हमारा नहीं। हमारे पास तो यही एक म्यार है, हमारे पास तो यही एक उसूल है, हमारे पास तो यही एक फार्मूला है। अहले बैत अतहार का जो दुश्मन है, मैं उसका सबसे बड़ा दुश्मन हूं। मुझे कोई गालियां दे, बल्कि देते भी हैं, हमले करते हैं, सारा कुछ है, थ्रेट है, सारा कुछ है। मुझे कोई गालियां दे, मैं उसे छेड़ता नहीं। जो अहले बैत पे बात करे, फिर मैं उसे छोड़ता नहीं। मैं अहले बैत के दर का मंगता हूं, नौकर हूं, सागु, मुझ पर फतवे है। मैं बताना चाहता हूं, कोई मौलवी, कोई अलामा, कोई मुफ्ती, कोई 2 नंबर शेखुल सलाम, कोई डॉक्टर इस तरह के जो बने फिरते हैं मुल्ला मलवाने, कोई आपके काम नहीं आएगा। मैं बताना चाहता हूं, खुदा की इज्जत की कसम, अहले बैत हैं जो कब्र में भी काम आएंगे, जो हशर में भी काम आएंगे, जो मिजान पे भी काम आएंगे। अहले बैत की मोहब्बत, मवद्दत, इश्क, तज़ीम, तौकीर, अदब, एहतराम अपने सीनों में भर लो। जिंदगी का भरोसा नहीं, कब सांसों की डोरी टूट जाए। हमारे पास तो यही एक आसरा है, हमारे पास तो यही एक सहारा है, वो हजूर की अहले बैत अतहार का घर है। सारा कुछ वहां से मिलता है। मैं तो पलता हूं तो अहले बैत के टुकड़ों पे पलता हूं। यही मेरा ईमान है। यही इमाम शाफी फरमाया करते थे। ये सुनन अभी दाऊद दे रहा हूं मैं, सियासत्ता, इसका सफा नंबर है 467, 467। किताबुल जनाइज, हदीस का नंबर है 3197, 3197, और पेज की लास्ट वाली ये हदीस है, राइट साइड पे। वो फरमाते हैं, हद्दासना अबू अल वलीद तयालिसी। ये देखिए किस तरह हर एक मुहद्दिस अलग अलग तरीके से ये हदीस को लेके आ रहा है और इत्मीनान कर रहा है। हद्दासना शोबा व हद्दासना मोहम्मद बिन मुसन्ना हद्दासना मोहम्मद बिन जाफिर अन शोबा अन अमर बिन मुर्रा अन अब्दुर्रहमान बिन अबी लैला काला काना ज़ैद यानी इब्न अरक़म युकब्बर अला जनाइज़ना अरबान व अन्नहु कब्बर अला जनाज़तिन खमसन। वो कहते हैं वही रिवायत कि ज़ैद बिन अरक़म कभी 4 तकबीरें पढ़ाते, कभी 5। जब 5 पढ़ाते तो हमने पूछा कि क्यों किया ऐसा, तो वो कहते कान रसूलुल्लाह युकब्बिरुहा, ये आका अलैहिस्सलाम का अमल था कि आका अलैहिस्सलाम कभी 4 तकबीरें पढ़ाया करते थे, कभी 5 पढ़ाया करते थे।
آپ کہتے ہیں کسی اہل سنت کی کتاب میں نہیں لکھا. یہ میں چوتھی سیاستہ کی کتاب دے رہا ہوں. سنن ابی داؤد مولوی صاحب, علامہ صاحب, مفتی صاحب, اصلی شیخ الاسلام صاحب, ڈاکٹر صاحب, جمعے کا خطبہ دینے سے پہلے اس کو پڑھ لیجئے گا. آپ نے کہا تھا کسی کتاب میں نہیں لکھا. یہ سنن ابی داؤد ہے اور اہل سنت کی چوٹی کی کتاب ہے سیاستہ کی. میں مختصر کر رہا ہوں, یہ 4 ہو گئی. 5ویں کتاب دے رہا ہوں جی, اہل بیت اطہار کے غلاموں کے لیے بھی, اہل بیت اطہار کے نوکروں کے لیے بھی, اور حضرت صاحب کے علم میں اضافہ کرنے کے لیے بھی. یہ آگے کی سنن نسائی, سیاستہ کی 5ویں کتاب دے رہا ہوں, سنن نسائی. سعودی عرب کی عربی ٹیکسٹ کی چھپی ہوئی کتاب ہے. حدیث کا نمبر یہ سنن نسائی بھی میں نے دے دی, سنن ابی داؤد بھی دے دی, ابن ماجہ بھی, جامع ترمذی بھی. یہ دوبارہ ریپیٹ پہ آگے 279 1984 یہ حدیث کا نمبر ہے, اور یہ میں آپ کو دے چکا ہوں. یعنی ابی داؤد کا حوالہ بھی دے دیا, نسائی کا حوالہ بھی دے دیا, ابن ماجہ کا حوالہ بھی دے دیا, ترمذی کا حوالہ بھی دے دیا, صحیح مسلم کا حوالہ بھی دے دیا. اس کے علاوہ مصنف ابن ابی شیبہ کا حوالہ بھی دے دیا. یعنی میں نے صرف آج سیاستہ کو لیا, دیگر کتب کو میں نے چھوڑ دی. ساری میرے سامنے یہ مصنف ابن ابی شیبہ پڑھی ہے, مستدرک حاکم پڑھی ہے, سنن دارمی پڑھی ہے, یہ سینکڑوں کتابیں میرے سامنے دائیں بائیں بھری پڑی ہیں. لیکن میں نے آج صرف سیاستہ اس لیے دی ہے مولوی صاحب کو, جو قبرستان میں کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ کسی اہل سنت کی کتاب میں 5 تکبیروں والی نماز جنازہ کی روایت موجود نہیں. لہذا جو 4 پڑھائے گا ہم پڑھیں گے, جو 5 پڑھائے گا ہم نہیں پڑھیں گے. اگر کوئی پڑھ لے گا 5 تکبیروں والی, اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا. میں پوچھتا ہوں, ان ملاؤں سے پوچھتا ہوں, میں ان مفتیان سے پوچھتا ہوں, اگر 5 تکبیروں کی نماز جنازہ پڑھ لینے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو پھر نکاح ٹوٹا کیوں نہیں زید بن ارقم کا؟ پھر تو صحابہ کے بھی ٹوٹ گئے, پھر تو جو آگے محدثین ہیں ان کے بھی ٹوٹ گئے. بلکہ تاجدار کائنات کی یہ سنت ہے, آقا علیہ السلام کا یہ عمل ہے, میرے آقا کا یہ فعل ہے. 5 تکبیریں پڑھو, یہ بھی حضور کی سنت, 4 پڑھو, یہ بھی حضور کی سنت. آپ نے کہاں سے یہ دین کاٹ لیا, نکال لیا؟ آپ کہتے ہیں کدھر لکھا ہے, کہاں لکھا ہے؟ یہ بتا تو رہا ہوں کہ ادھر لکھا ہے. اس لیے میں بس ختم کرنے لگا ہوں. اللہ کے بندو, اس کو اتنا طول نہ دو, امت کو لخت لخت نہ کرو, پارا پارا نہ کرو. میں یہی میسج اور پیغام دینا چاہتا ہوں. آج میں نے اس سوال کا جواب دیا صرف سیاستہ سے, اور میں اہل تشیع حضرات کو, اہل سنت حضرات کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں. اگر کسی کی نماز جنازہ کے لیے جاتے ہو, کوئی دوست, احباب, رشتہ دار, یار, بھائی, بہن, کوئی بھی ہے, اگر اہل تشیع ہے تو 5 تکبیریں پڑھا رہا ہے, 5 پڑھو پیچھے. اہل سنت کا ہے 4 پڑھا رہا ہے تو 4 پڑھو. کوئی نکاح نہیں ٹوٹے گا, بالکل نہیں ٹوٹے گا. یہ حضور کی سنت ہے, یہ صحابہ کی سنت ہے, یہ اہل بیت اطہار کی سنت ہے. کوئی ملا منوانا بات کرے تو پکڑ کے لاؤ میرے سامنے اس کو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق بات سننے, سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وما علیہ الا البلاغ المبین.